अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और मैं हूं खालिद शाह। रमज़ान बहुत मुबारक हो। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मगर ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इस टाइम दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, वो यकीन करें कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मगर क्या कर सकते हैं, पूरा दुबई मसाइल में है, सऊदी अरब मसाइल में है, कतर मसाइल में है और पाकिस्तान अपने डॉलर बनाने के मसाइल में है। मसलन हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम लोग करें तो करें क्या। बहरहाल अभी जो अमेरिका के अंदर के हालात हैं ना, वो ये हैं कि वो अमेरिका के सदर चाहते हैं किसी तरह ये जंग बंद हो जाए मगर वो साथ में अपनी हार भी मानना नहीं चाहते और साथ में अपनी कुर्सी भी बचाना चाहते हैं कि मेरी कुर्सी भी बची रहे और मैं हार भी मान लूँ और किसी को पता भी ना लगे। अब दुनिया इतनी चेत नहीं है ना, सबको सब कुछ पता है। आजकल इंटरनेट का दौर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हमें ये भी पता है कि अब यहाँ से रॉकेट चलने वाला है। चलेगा लगेगा कब वो तो छोड़ें, आप चलने से पहले की वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर होती हैं। अब मसले अमेरिका के अंदर जब इनकी 6-8 घंटे की मीटिंग हुई और उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं हो सका, तो हर एक आदमी अमेरिका में परेशान हो गया। इस टाइम अमेरिका के इदारे बेइंतहा परेशान हैं, बेइंतहा परेशान हैं। सदर ट्रंप की एक गलती ने अमेरिका को कहाँ से कहाँ ला के फेंक दिया। आप यकीन करें कि ये लोग चाहते हैं कि ईरान अपनी पूरी हार मान ले। तो ईरान तो जीता हुआ है, जीता हुआ मुल्क अपनी हार कैसे मानेगा। मेरी ये समझ में नहीं आता कि थिंक टैंक की सोच क्या है। थिंक टैंक अगर अपने प्रेसिडेंट साहब की तरह सोचने लगेगा ना, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी फ़िलहाल जो है ना, ईरान के सदर का ट्वीट देखें आप। उन्होंने जो उनके जो थे अपना उनकी जो इस्लामी क़यादत थी, उन्होंने तो 3 शराइत रख दी थी सामने कि अगर आप ये करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक है। उनकी शराइतें यही थी कि तमाम फ़ौजी अड्डे बंद किए जाएँ ईरान के इर्द गिर्द जितने जिन मुल्कों में, और वापस जाया जाए। ये 30 दिन के अंदर होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था 1979 से जो आप लोगों ने हम पे सेशन लगाए हुए ना, वो सेशन ख़त्म किए जाए, उसको ज़ीरो पे लाया जाए ताकि हम अपनी तरक्की कर सकें। और चौथा उन्होंने कहा था कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है ना, उसको आप 500 बिलियन सालाना दे के 10 साल तक और उसको हमारा हिसाब बराबर करें, ठीक है, क्योंकि जंग हमने स्टार्ट नहीं की। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर भी उन्होंने कहा था अगर नहीं करेंगे तो आपके तेल की शिपिंग नहीं, हर किस्म का जहाज़ यहाँ से नहीं जा सकता। और एक और राहदारी है जो वो भी ईरान के कब्ज़े में ही है, ईरान का ही हिस्सा है। और पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो यहाँ पर अपना अबनाए हरमस है ना, ये ईरान का हिस्सा है। पहले मैं समझता था शायद ये आधा है और आधा इंटरनेशनल समंदर है, ऐसा नहीं है, ये पूरा ईरान का हिस्सा है। तो ईरान तो यहाँ पे चौकी भी बना सकता है, ईरान तो यहाँ मुस्तकिल चुंगी बना सकता है कि पैसे दो, टैक्स दो, फिर जाओ। ईरान अभी तक ये नहीं कर रहा था क्योंकि ईरान को हमेशा इन लोगों ने दबा के रखा है और अब ईरान दबने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक तो उसने कह दिया कि किसी किस्म का कोई कारोबार में नहीं करने दूंगा दुनिया को ना। दूसरा उसने कहा कि चाइना, रशिया और ईरान की एक मुत्तहद मुआहदा हो जाएगा जंग का कि हम एक दूसरे का जंग में साथ देंगे, यानी एक फौज हो जाएगी, जो किसी पे भी हमला होगा तो उस पर तसव्वुर किया जाएगा। और तीसरा उसने कहा कि न्यूक्लियर की जो पाबंदी है ना, कि हम एटम बम नहीं बना सकते, इसको हम नहीं मानते, हम वो यूज़ करेंगे। यूज़ करेंगे पर तो थोड़ा सा दुनिया चौंक गई है कि यूज़ करेंगे क्यों कह रहे हो भाई, आपने तो बनाया ही नहीं है। तो इसका मकसद है कि जो पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी ना कि इन्होंने एक धमाका किया है, वो खबर जायज़ थी, जब तो वो कह रहे थे। अच्छा, अब इनके सदर ने ट्वीट किया है। सदर ने उन अल्फाजों को, उन चीज़ों को थोड़ा नरम कर दिया है, ठीक है ना। जो उनके जो खैर मुज्तबा कामनाई साहब थे ना, उन्होंने बहुत सख्ती से, क्योंकि वो एक बहुत सख्त गिर आदमी है, उन्होंने बहुत ऊंच नीच देखी है। उनकी पूरी फैमिली, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनका बाप, उनकी बहन, उनका मतलब सारा ख़ानदान इस पिछले दिनों मारा गया है, शहीद हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा सख्त आदमी और वैसे ही बहुत गुस्से में, तो उन्होंने किया था, उसको थोड़ा सा इनके सदर ने नरम किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के हुकूक को तस्लीम किया जाए। अच्छा, अब इसका क्या मकसद है? उनका मकसद ये है कि आप लोगों ने जिस तरह हम पे सेशन लगाए हुए हैं ना, और हम लोगों को सेंक्शन के अंदर ऐसा घेरा है, ऐसा घेरा है कि हम 1979 से लेके आज तक कुछ भी नहीं कर सके, तो हमको तस्लीम किया जाए। हम एक मुल्क हैं और हम अपनी तरक्की का हक़ रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो उसके रूल है ना, उसके हिसाब से हम अपनी तरक्की का एक हक़ रखते हैं। तो अब यहाँ से बात जो है ना, वो ये हो गई है कि यानी ईरान को तस्लीम किया जाए, ईरान की जो हकूक़ है ना उनको तस्लीम किया जाए, ईरान को एक मुल्क तस्लीम किया जाए, ईरान की बात सुनी जाए, ईरान को वक्त दिया जाए, ईरान को चांस दिया जाए कि वो तरक्की करे दुनिया के अंदर, ठीक है ना। उन्होंने इसको थोड़ा सा नरम कर दिया है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा है कि जंग में जो भी नुकसान हुआ है ना, जो भी नुकसान हुआ, क्योंकि जंग ईरान ने शुरू नहीं की ना, ईरान ने जंग का ऐलान किया था
جب ایران پہ جنگ لاد دی گئی تو مجبوراً ایران کو ڈیفینس کرنا پڑا اور ڈیفینس میں ایران نے حملے کیے. تو بات بالکل ٹھیک ہے, یہ تو پوری دنیا مانتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس بات دوسری بات. تیسری بات انہوں نے کہا کہ اس بات کی چند ملک مل کر ہم کو گارنٹی دیں کہ آئندہ ایران پر امریکہ حملہ نہیں کرے گا, کیونکہ امریکہ کا یہ ہوتا ہے کہ آج ایران پہ حملہ کیا, پھر جنگ ہار گیا, پیچھے ہو گیا, اس کے بعد 6 مہینے بعد پھر آ گیا جنگ کرنے کے لیے. تو ایران کبھی بھی اس طرح ترقی نہیں کر پاتا. ایران کا جو بھی جوڑا پیسہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ جنگ میں پھونک جاتا ہے. تو ایران کو ریلیکس دیا جائے, ایران پہ کوئی جنگ جو ہے نا وہ نہیں کی جائے. اچھا, اب یہ ساری جب ان کو ملی نا, یہ ان کے جو ہے نا مشتبہ کامنائی نے بھی کہہ دیا, پھر اس کے صدر نے بھی ٹویٹ کر دی ایران کی. اب امریکہ بڑا پریشان ہے. امریکہ نے فوری طور پر رشیا سے رابطہ کیا. رشیا کے جو پوٹن صاحب ہے نا, پوٹن سے رابطہ کیا. تو پوٹن ایک بے انتہا گھایا قسم کا جو ہے نا وہ سیاستدان ہے, اور یہ بہت پرانا سیاستدان ہے. پوٹن بہت سخت آدمی ہے. پوٹن نے اب امریکہ سے مزے لینے شروع کر دیے. پوٹن کبھی نہیں چاہے گا کہ جنگ رک جائے. پوٹن چاہے گا اس جنگ میں جو میکسیمم ڈیمیج امریکہ کو کر سکتا ہے نا, ایران کرے. اسی لیے پوٹن اور چائنا پیچھے سے ایران کی جو ہے نا وہ مدد کر رہے ہیں. مدد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. اچھا, پوٹن اور ایک اور پوٹن کو خار ہے. یوکرین کی جو جنگ ہے نا, یہ ٹرمپ نے رشیا پہ لادی تھی, اور پھر بے انتہا اسلحہ دیا, جس سے رشیا کے بہت لوگ مارے گئے, فوجی مارے گئے, پبلک ماری گئی. اس کا بدلہ لینے کا ٹائم اب پوٹن کے پاس ہے, کیونکہ اب کنجی پوٹن کے پاس آ گئی ہے. پوٹن ایران سے بات کر سکتا ہے, کیونکہ پوٹن ایران کا دوست ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے بہاف پہ پوٹن ایران سے بات کرے اور جنگ کو فوری رکوائے ایز سون ایز پاسبل. اچھا, سینکشن ہٹانے کی بات, آپ کو پتا ہے کہ رشیا پہ بھی سینکشن تھے. وہ یہ تھے کہ بھائی آپ جو ہے نا تیل نہیں بیچ سکتے اپنا, تو انڈیا خریدتا تھا رشیا سے, یاد ہے آپ کو. اور عمران خان پاکستان سے جب خریدنے گیا تھا تو عمران خان کو وہیں سے جو ہے نا مسئلے اسٹارٹ ہو گئے تھے کہ رشیا کا تیل خریدنا منع ہے تو تم کیوں گئے تھے. اور پھر اسی ٹائم یوکرین کی جنگ بھی ہوئی تھی. تو 2 چیزوں میں عمران خان کو گھیر کے اور اس کو ریموو کر دیا گیا تھا عمران خان کو. تو اب یہ سینکشن ختم ہو گئے, یہ امریکہ نے ظاہر ختم کر دیے. جب ختم کر دیے تو پوٹن کا روز کا اربوں ڈالر کا تیل بک رہا ہے, تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ جنگ بند کرائیں. ظاہر ہے ان کو پوری دنیا, جب تیل نہیں آ رہا تھا پوری دنیا رشیا سے خرید رہی ہے. اس ٹائم ان کی تو چاندی ہوئی ہوئی. تو بہرحال پوٹن نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیٹ می ٹاک ٹو ایران, ہم بات کرتے ہیں ایران سے. پوٹن اب 2-4 دن کھینچے گا اس کو نا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا, دوسرا, ایران پر ابھی بھی اسرائیل اور امریکہ بے انتہا حملے کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ ساتھ لبنان پہ بھی کر رہے ہیں. تو لبنان یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا کیا لین دین, مجھ پہ آپ کیوں آپ مجھ پہ چڑھ دوڑے ہیں, میرا تو کوئی لین دین ہی نہیں ہے. اچھا, ایران جو ہے ان حملوں کو تو برداشت کر رہا ہے, لیکن اپنی جوابی کارروائی جو ہے نا وہ نہیں پیچھے ہٹ رہا ہو. وہ جیسے اس کے ایک راکٹ آتا ہے نا تو یہ 10 مارتا ہے, ایک راکٹ آتا ہے تو یہ 10 مارتا ہے. اور ایران نے پرسوں ایک اور بھی اعلان کیا. ایران کے وزیر دفاع نے یہ بات کہی کہ ہم لوگ اب تک دفاعی طور پر حملے کر رہے تھے, یعنی ہمیں آتا تھا تو ہم مارتے تھے, لیکن آج کی رات 12 بجے سے ہم لوگ ماریں گے. اب انتظار نہیں کریں کہ وہ حملہ کریں, ہم ماریں گے. تو حالات بے انتہا بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اسرائیل کے چیف آف آرمی ایسے میں کیا کہہ رہے ہیں, ان کا ایک عجیب مذاقیہ ان کا وہ ہے بات کہ ہم جو ہے اس جنگ کو جاری رکھیں گے, ہم جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارے سارے جو ہے نا مفادات ہمیں نہ مل جائیں. سارا فائدہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہم اچیو نہ کر لیں, تو جب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جنگ کرنے کی نہ تمہارے پاس طاقت ہے, نہ تم جنگ جیت پا رہے ہو. ٹوٹلی طور پہ تم جنگ ہار چکے ہو. پوری دنیا مصیبت میں پھنس گئی ہے تمہاری وجہ سے, یعنی تمہاری وجہ سے تو امریکہ لڑا تھا, اور تم بول رہے ہو کہ ہم جنگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تمہارے ساتھ جو صحیح جنگ لڑ رہا ہے وہ تو امریکہ ہے ایران سے. تم کیا لڑ رہے ہو جنگ؟ امریکہ جنگ لڑ رہا ہے. تم امریکہ چاہتا ہے کہ 1 منٹ سے پہلے یہ جنگ ختم ہو جائے. امریکہ کا اپنے حالات, پھر امریکہ کے اوپر جتنا دباؤ ہے نا دنیا کا کہ بھئی آپ یہ جنگ روکیں تو وہ جہاز کھلیں, تیل آنا شروع ہو, ہم لوگ مر جائیں گے بغیر تیل کے. پوری دنیا اس ٹائم چیخ رہی ہے, یعنی امریکہ کے حریف ہوں یا حلیف ہوں سب چیخ رہے ہیں. تو امریکہ پہ وہ بوجھ ہے. پھر ٹرمپ پہ تیسرا بوجھ یہ ہے کہ ٹرمپ کی اپنی سیاسی زندگی, اگر یہ جنگ ہارتا ہے نا تو دھڑام سے سیاسی زندگی اس کی ختم ہو جائے گی. اور یہ جو ان کا الیکشن آ رہا ہے نا مڈ ٹرم الیکشن, یہ بھی
ہار جائے گا یہ، یعنی سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا. اور اس کے اوپر جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے نا وہ 10,000 قسم کے کیس بنانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. سب سے بڑا تو یہ اسکول کی بچیاں جو ماری گئی ہیں نا ان کا کیس ہے، جو ڈیلی ٹرمپ سے جو ہے نا کہیں نہ کہیں کوئی رپورٹر یہ سوال کر دیتا ہے کہ سر آپ یہ بتائیے کہ تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس نے یہ بھی بول دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا. انہوں نے یہ جو حرکت کی تھی نا ایران کو جوش دلانے کے لیے کہ جنگ کرے، جان کے کی تھی. اچھا اب میں اور بھی ایک بات، جو لوگ بہت سوالات مجھے بھیج رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سوال کا جواب دے دوں کہ جو اپنا اسرائیل کے صدر ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ نتن یاہو. آج چوتھا دن ہے اسرائیل کے صدر کسی ٹی وی کسی جگہ پہ بھی نظر نہیں آئے. یعنی جب ان کا بھائی مرا ہے نا اسی گھر میں، جب بھائی مرا ہے نا اس کے بعد سے نظر نہیں آئے. بھائی کا تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی وہ ایکسیڈنٹ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، وہ مر گیا، ٹھیک ہے نا. بھائی کے ساتھ کتنے اور لوگ مرے؟ کیا نتن یاہو بھی مر گیا؟ بھائی ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ نتن یاہو غائب کہاں ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس نتن یاہو کو آپ لوگ جس طرح 6-8 مہینے سے دیکھ رہے ہو نا، جنگ سے پہلے سے بھی ایسے ہی سب کچھ دوسرے ملکوں کی جنگوں میں بھی ہوا ہے. بالکل ایسے ہی کہ ڈمی بنا دی جاتی ہے کسی بھی صدر کی، اور وہ ڈمی جو ہے نا وہ ایکٹ کرتی ہے تو وہ ڈمی ٹارگیٹ ہو جاتی ہے عموماً، ہم یعنی ہم شکل. نتن یاہو خود ٹارگیٹ ہو گیا کیا؟ کیونکہ 4 دن نتن یاہو ٹی وی پہ نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں وہ جہاز میں تھا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ جہاز کو نشانہ بنا دیا گیا. لیکن اگر جہاز کو نشانہ بناتے تو پوری دنیا میں یہ خبر ہو جاتی اور یہ خبر آگ میں دریا کی طرح، ایک دم دریا کی آگ کی طرح پھیل جاتی. مگر کیونکہ سیٹلائٹ ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہوا میرے خیال میں. میرے خیال میں جو ہوا ہے نا وہ یا تو وہ اسی گھر میں تھا اس وقت اس کا بھائی مارا گیا ہے نا، اس ٹائم مارا گیا ہے، یا پھر چھپا ہوا ہے. اچھا وہاں کی جو اسرائیل کی عوام ہے نا، ایک تو وہ صدمے میں ہے، وہ تو دودھ و نہائے پوتو پلے بچے ہیں. وہ تو انہوں نے کبھی کوئی جنگ ونگ لڑائی تو دیکھی نہیں، بس آرام عیاشی. یہ دیکھیے پیسہ ہی پیسہ ہے اس لیے یہودیوں کے پاس. تو انہوں نے تو امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جرمن کے ہوٹلس دیکھے، تو وہ خود پریشان ہے کہ یار یہ ہمارا پریزیڈنٹ ہم کو چھوڑ کے بھاگ گیا، کہاں چلا گیا. اور پھر اوپر سے جو ایران کے حملے ہیں، سونک میزائل کے حملے، آپ سمجھتے ہیں ایک جگہ گرے تو 4-6 بلڈنگیں اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. بے شک ایران کو بہت نقصان ہوا. ایران کا، ان کی بلڈنگز، ان کے ادارے، ان کے لوگ بڑے مارے گئے. مگر اسرائیل کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہوا ہے. اور ایسے کے اندر جو ہے نا وہ نتن یاہو نظر نہیں آ رہے. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. بہرحال اس ٹائم اس ساری کہانیوں کا حل جو ہے نا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ سیریس ملک جیسے ترکی کو لے سکتے ہیں، چائنا کو لے سکتے ہیں آپ، 2-4 اور ملک جمع ہوں، یو اے ای جو جائے یا قطر جائے، یہ 4-5 ملکوں کا ایک گروپ بن جائے اور گروپ جو ہے نا وہ ان دونوں سے بات کرے. یعنی امریکہ تو گیو اپ ہو چکا ہے. امریکہ تو چھوٹی موٹی ساری باتیں مان لے گا، کیونکہ امریکہ کا جو ہے نا $4 بلین کا ڈیلی جنگ میں نقصان ہو رہا ہے. مزید ریپوٹیشن زمین پہ چلی گئی ہے. اتنا بڑا سپر پاور بنتا تھا، ایک چھوٹے سے بچے نے تجھے کیا مارا ہے. تو یہ ساری چیزیں امریکہ بالکل تیار ہے. ایران تیار نہیں ہے. ایران چاہتا ہے کہ وہ سارے اپنے جو بدلے ہیں نا پرانے، وہ سب لے لے، ہر قسم کے رول ریگولیشن سے آؤٹ ہو جائے. اگر اسے ایٹمی ہتھیار بنانا بنائے، کیونکہ اس کا حق ہے. جب آپ ایٹمی لوگوں سے، ایٹمی کنٹریوں سے لڑ رہے ہو تو وہ تو کسی دن بھی آپ پہ مار سکتے ہیں. تو آپ کے پاس بھی وہی چیز ہونی چاہیے نا کہ آپ بھی اس کو مار سکو. اچھا دیکھتے تو اسی طرح دنیا کے اندر بن رہی ہے نا. اچھا دوسرا، اس طرح تو لوگ تیار ہیں، ایران کی طرف لوگ تیار نہیں ہیں، وہ جنگ بند کرنا نہیں چاہتے. تو اس طرح کی کوئی کمیٹی بنے جو دونوں کو بٹھائے اور دونوں کو سمجھائے اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرے. اگر یہ مسئلہ 1-2 دن میں اور مزید کھنچ گیا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا بڑا بحران آنے والا ہے دنیا کے اندر پیٹرول کا. پیٹرول کے ساتھ ہی مہنگائی اتنی اوپر چلی جائے گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. لوگ حیران ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے ایئر لائن کے ٹکٹ ابھی کتنے مہنگے ہوئے ہیں؟ ابھی آلموسٹ ڈبل ہو گئے، کیونکہ پیٹرول، ڈیزل. بھائی دنیا چلتی کیسے؟ دنیا اسی طرح تو چلتی ہے. ایئر لائنس مہنگی ہو جائیں گی، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. چائنا سے جو آپ سامان منگاتے تھے وہ 10 گنا اس کی قیمت بڑھ جائے گی. ظاہر ہے وہ سب شپوں سے آتا ہے نا، سب جہازوں سے آتا ہے نا. جب جہاز میں پیٹرول ہی نہیں ہوگا، شپ میں پیٹرول ہی نہیں ہوگا تو چلے گا کیسے؟ بہرحال دعا کریں کہ سب کے حق میں اچھا ہو. اور پاکستان آرمی جو کہ ایران کے قریب پہنچ چکی ہے مگر ابھی تک کوئی حملہ نہیں کیا ہے، نہ کرے تو بہتر ہے. یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. اگر یہ جنگ شروع ہو گئی نا تو پھر رکنا مشکل ہو جائے گی.
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. رمضان مبارک ہو. السلام علیکم.